تو اپنے اس وتیرے کو جاری، کھاؤ نیازیں، پہنو کپڑے، سنو مرثیے، کیسٹوں میں، ڈرائنگ روموں میں، ویگنوں میں، ٹرکوں میں، دکانوں میں، ہوٹلوں میں، جن پر اللہ کے پاک پیغمبر کی پاک جماعت پر سب و شتم ہے، تبرہ ہے، ہذیان بکا جا رہا ہے، وہ زمین، وہ مقام، وہ پلاسٹک کی وہ پلیٹیں، وہ تھالیاں، وہ ایک ایک چیز اس پر لعنت پڑ رہی ہے، سننے والے پر، سنانے والے پر، وہاں بیٹھ کر کھانے والے پر، کھلانے والے پر۔ تم ان کے معاون ہو، تم مددگار ہو، تم دیکھو تم خدا کی کیسی گرفت میں ہو، تمہاری اولادیں گھوڑے نکالیں گے، تم اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ وہ وقت آئے گا کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے، تمہیں مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تمہیں مسجدوں میں خدا کی کبریائی کو بلند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ نیا دور نہیں، سرزمین ایران پر، سرزمین ہندوستان پر یہ وقت گزرا، محرم آیا پھر آ گیا، جب تک ہے آتا رہے گا، آتا رہے گا، لیکن تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو گزارنا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو مان دیا، باقی اپنی مرضی کرتے رہے، نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا پالنہار مانا، بس پھر اس کے بعد اسی پر ڈٹ گئے کہ اب خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، رحیم وہی، کریم وہی، عظیم وہی، رحمان وہی، سبحان وہی، حنان وہی، دیان وہی، منان وہی، سب کچھ وہی ہے، مؤمن وہی، مہیمن وہی، عزیز وہی، جبار وہی، قہار وہی، خالق وہی، باری وہی، مصور وہی، سب کچھ وہی ہے۔ اسی پر ڈٹ جائیں، مانگنا ہے اس سے مانگیں، بیماری دیتا ہے وہ دیتا ہے، شفا دیتا ہے وہ دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے وہ دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے وہ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے وہ دیتا ہے، موت دیتا ہے وہ دیتا ہے، سب کچھ اسی کو ماننا ہے۔ اس خدا نے اپنے پیارے بندے بتا دیے، اپنی عبادت کا طریقہ بتا دیا، نبی بھیج دیا، اپنے پیاروں سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں اس کا طریقہ پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا، اللہ اپنی پوجا کیسے کروانا چاہتا ہے اس کا طریقہ بتا دیا، دن کون سے اللہ کے نزدیک محترم ہیں، معزز ہیں، ان کا اکرام، اعزاز، احترام کیسے کرنا ہے یہ بھی پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا۔ یہ کہتا مسلمان ہے، سنی کہتا ہے اپنے آپ کو، رمضان المبارک آتا ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے کہ سارے دن میرے بنائے ہوئے ہیں، سارا سال میرا ہے، سارے مہینے میرے ہیں، یہ نظام شمسی میرا ہے، نظام قمری میرا ہے، طلوع و غروب کا نظام میرا ہے، یہ اوقات میں نے مقرر کیے ہیں، ان اوقات کے اندر کون سے میرے لیے مخصوص ہے، کب تو نے کھڑا ہو کر مجھے پکارنا ہے اور میں سب سے نچلے آسمان پر آ کر تجھے جواب دوں گا، یہ سب کچھ اس نے بتا دیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ماننے کے بعد رمضان المبارک آتا ہے، تاش کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، یہ سنی دبڑگ سنی، تھنی بتھنی، یہ تھوتنی بردار سنی، تھوبڑا بردار سنی، دامانی پٹھان کے دھوپ میں اکڑے ہوئے جوتے کی طرح بوتھڑ لے کر پھرنے والا تھوتنی والا سنی، یہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتا۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ اس کے اندر اپنی آنکھ کو بھی پاک رکھ، زبان کو پاک رکھ، ناک کو پاک رکھ، کان کو پاک رکھ، اپنے آپ پر قابو پا۔ 11 مہینوں کی جو زندگی تھی اب وہ سلب ہو چکی ہے، جب تک روزہ ہے جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی چیزیں۔ اب بیوی تجھ پر اپنی ضرورت کے لیے حرام، کھانا پکا سکتی ہے، تیری جنسی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتی، حرام ہے تجھ پر۔ نگاہ کو قابو میں کر، زبان کو قابو میں کر۔ رمضان مبارک آتا ہے، اس کی نگاہ آوارہ کتے کی طرح بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زبان گھسے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کان ایک شکایتی اور ٹٹو قسم کے انسان کی طرح اس کے کان ہر جگہ پر لگے ہوئے ہر برائی کو سنتا ہے۔ وہاں یہ سنی قطعاً نہ اللہ کی مانتا ہے، نہ رسول کی مانتا ہے،
نہ اس کے قانون کو پورا کرتا ہے، نہ ان انعامات کو حاصل کرتا ہے، نہ اس بخشش کو حاصل کرتا ہے، نہ اس رحمت کو حاصل کرتا ہے، نہ اس مغفرت کو طلب کرتا ہے جو رمضان المبارک کو اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قائم کرنے والوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا۔ عید آتی ہے، بے وضو کے نماز پڑھتا ہے، بے وضو کے۔ یہ جدید پڑھا لکھا 6 فٹا گدھا الا قلیلا الا من رحم اللہ، یہ کالی جیکٹ، جین کی پتلون، ان کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کہاں سے کریں گے؟ غسل جنابت نہیں جانتے، رات کو سوتے میں ناپاک ہو جائے، صبح اٹھ کر معلوم نہیں کہ جسم کو پاک کیسے کرنا ہے۔ ان دنوں میں کوئی احتیاط نہیں، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، یہ کہتا ہے میں سنی ہوں۔ اتھن بتھنی کے کرتوت دیکھو، رمضان المبارک غائب، تراویح غائب، احترام غائب، عزت غائب، نگاہ کی آوارگی قابو میں نہیں، زبان کی بک بک قابو میں نہیں، کان کی آوارگی قابو میں نہیں، تاش کھیلتا ہے، وی سی آر پر روزے کو رکھ لیا مصیبت کے مارے نے کبھی، وہاں تو بلو پرنٹ دیکھ کر روزے کو بہلاتا ہے، روزے کو بہلاتا ہے، روزے کو بہلاتا ہے۔ وہ مہینہ کس کا قائم کیا ہوا ہے؟ کس کا؟ بولو۔ اس کے سارے دن 29 ہیں، یہ 30 کس نے؟ رات کی تراویح پڑھنا پیغمبر نے پڑھی، پیغمبر نے بتایا، صحابہ نے پڑھی، صحابہ نے بتایا، امت کو سمجھایا، آج تک چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نہیں، قرآن نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، اور حالت یہ ہے اس سنی کی، اس کے پاس 4 پیسے ہو، یہ ذمہ دار ہو، یہ صنعتکار ہو، تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گاڑی ہے اس کے پاس، ٹھیک کروانے کے لیے کسی مکینک کو دی، دوبارہ پھر خراب ہوگی، پھر لے کر گیا، اس نے کہا جناب سردار صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، شاہ صاحب، سائیں وہ پچھلے 600 روپئے تو حد قل ہم تو سب کا ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے فوراً ڈرائیور کو دیکھا، اور کادوا، اور گاموا، اور ٹیپوا، اور فلانے، اور ڈھمکانے، اور پوچھل بردارا، اور نامرادا، اور سنگھا لیا، تھوتنی آ لیا، اور یہاں نا میں جی تو 10,000 روپئے دیتا ہی تھے، آخر کہ نام 600 ہی تھی کڑے بھی چاہ، انہیں کہا بالکل تو سا دیتا ہے سونا، پر 10,000 تو سا دیتا ہے، وہ جو 7,000 کا دیوڑا کجریاں دا کے ہاتھ وہ گھن گئیاں، تے 1,500 دیوڑا ہائی سی جڑے ہونا ہے کو گھن آئے ہن، اچھا بل دیتے گئے اوئی دے دیتم، تو باقی کتنی بچیا؟ 7 گیا، 1 8.5 باقی بچیا 1.5، او کن کی تھی اگر باقی بل جڑے پوڑے دے تلو کھڑوتے ہوں گے انہاں دا حصہ ہی بیچ چاہیے، کوئی اگر انہاں کو دیتی ہے کہ چنگا کی دشا بچے، باقی کتنی بچیا؟ اگر باقی بچیا سی صرف 550 روپیہ آخر مولوی صاحب ہم منگنا انہیں کو، اگر یہ ہے کہ مولوی صاحب کھا لتھے ایہو جند گھن گئے نہ مراد، ایہو نہیں سنے دے، نہیں مردے، نہیں مکدے، جڑے دیکھو مولوی گھندا کھڑوتے، گھندا کھڑوتے۔ 7,000 کنجرے کو دیتے ٹوک نہیں تھیا، 1,500 دیتے بھنویے کو ڈوک نہیں تھیا، 1,000 سالیاں کو دیتے ڈوک نہیں سی تھیا، 50 مولوی کھدے تھی میں ٹپ جا مارے جی میں سوفے دا سپرنگ کا نو کھول پیا ہو گئی۔ حالت یہ ہے اس سنی کی کہ مسجد کے خادم، مسجد میں نماز پڑھانے والا، مسجد میں دین بتانے والا، مسجد میں اللہ کے پاک گھر میں اس دنیا میں سب سے اعلیٰ جگہ پہ رہنے والا، وہاں کھڑا ہونے والا، اس کو 50 روپے دینے کا ملازم نے بتایا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کا غصہ، اس کا قہر، اس کا جبر، اس کا اشتعال، غیظ و غضب دین نہیں تھا۔ یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں، افسانہ نہیں بتا رہا، حقیقت حال بتا رہا ہوں۔ یہ سنی عظیم قبیل سنی، اس کے زیر اثر سنی، اس کے ماتحت سنی، جب محرم آتا ہے تو یکم محرم سے ایک تو منہ پہلے بہو سونا آئی، باقی ہون مصنوعی غم کلو ایو کھادا تلما جو لٹکن شروع تھے تو پورے وہولے دی شکل بن گئے، ایو کھادا کھلدا 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 دنی تے لٹک آئے، 200 سال پرانی توتیاں دا خول بنے کھڑوتے منہ کہ میں کچھ حسین دا غم کس نے شروع کیا؟
یہ انداز غم